الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 اور 16 آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہیں. پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اے کتاب والوں، اس سے مراد یہود اور نصارہ ہے. دونوں ہی کو اہل کتاب سے یاد کیا جاتا ہے. تحقیق کے تمہارے پاس آئے ہمارے رسول جو واضح کرتے ہیں تمہارے سامنے بہت سی وہ چیزیں، بہت سی وہ باتیں، بہت سے وہ احکام جن کو تم چھپاتے ہو کتاب میں سے، یعنی تورات میں سے، اور بہت سی چیزوں سے درگزر فرما دیتے ہیں. تحقیق کے آیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور یعنی روشنی اور ظاہر کرنے والی کتاب، واضح کرنے والی کتاب. اس کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو جو اس کی رضا کا تابعدار ہوا، اس کی رضامندی کی اتباع کی. کس چیز کی ہدایت دیتے ہیں؟ سلامتی کے راستوں کی. تو یہدی کا مفعول اول من اتبع رضوانہ اور یہدی کا مفعول ثانی سبل السلامی ہے، اور نکالتا ہے تم کو تاریکیوں سے، اندھیروں سے روشنی کی طرف اپنے حکم سے، اور ان کو دکھاتا ہے سیدھا راستہ، چلاتا ہے سیدھا راستہ. یہ تو آیت کا ترجمہ ہوا. پچھلی آیتوں میں یہود نے جو نقض عہد کیا تھا، یعنی عہد کو توڑنا، ان سے کتاب پر عمل کرنے کے متعلق جو معاہدہ لیا گیا تھا، اس معاہدے کا پاس نہیں رکھا، لحاظ نہیں رکھا انہوں نے، اور اس عہد کو توڑا. اسی طریقے سے ترکی بما امروا به، جن باتوں کو کرنے کا ان کو حکم دیا گیا تھا، ان باتوں کو انہوں نے نہیں کیا، وہ نہیں بجا لائے. تو پیچھے مامورات کے ترک کرنے کا بیان تھا اور ان کے نقض عہد کا بیان تھا. ان دو آیتوں میں انہی اہل کتاب سے اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان فرما کر گویا ایمان کی ترغیب دے رہے ہیں. نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے، اس کے قائل ہوں، اس کی ترغیب دی جا رہی ہے.
عربی تفاسیر میں صرف صاحب روح المعانی نے اس آیت کا شان نزول لکھا ہے. صاحب کشاف نے مطلق تفسیر فرما دی، علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ. اسی طریقے سے صاحب معالم التنزیل علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ، ابو محمد حسین ابن مسعود رحمہ اللہ تعالی، جن کی وفات 516 میں ہے. اسی طریقے سے علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے صرف اس کی تفسیر بیان کی ہے، صاحب کشاف نے بھی نہیں بیان کیا ہے. اسی طریقے سے صاحب معالم التنزیل نے بھی نہیں بیان کیا ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی جو تفسیر یعنی اس کا جو شان نزول ہے، شان ورود ہے، وہ بیان نہیں فرمایا ہے. البتہ صاحب روح المعانی نے اس کو بیان فرمایا ہے، علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے، مفتی بغداد. وہ یوں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہود آئے اور انہوں نے رجم کے متعلق سوال کیا. رجم کا مطلب کوئی شادی شدہ ہو اور زنا کا ارتکاب کرے تو اس کو پتھروں سے مار مار کر ختم کر دیا جاتا ہے، جسے ہم سٹون ٹو ڈیتھ یعنی مرتے دم تک اس کو پتھر مارو یہاں تک کہ وہ مر جائے. تو یہ رجم کے متعلق سوال کرنے کے لیے یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ایکم اعلم منکم، تم میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تو فاشاروا الی ابن السوریہ، تو انہوں نے ابن سوریہ عبداللہ ابن سوریہ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ہم میں سب سے بڑے عالم ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناشد، اس کو قسم دے کر کے پوچھا کہ اس ذات کی قسم جس نے تورات کو نازل کیا، اور اس ذات کی قسم جس نے طور کو تم پر اٹھایا تھا، اور اس ذات کی قسم جس نے تم سے مواثق اور معاہدے اور پیمان لیے، تم سچ سچ بتاؤ اس سلسلے میں تم کیا کہتے ہو، یعنی رجم کے باب میں. تو ابن سوریہ نے کہا کہ لما کثر فینا، جب ہم میں زناکاری عام ہو گئی تو ہم نے جلدنا 100، ہم 100 کوڑے مارنے لگے. وحلقنا الرؤوس، اور ہم نے سروں کو مونڈنا شروع کر دیا، یعنی رجم کی سزا کو نظر انداز کر دیا، اور اس کے بدل میں انہوں نے شروع کر دیا 100 کوڑے مارنا اور سر مڈانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، زنا کی سزا یہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. زنا کی سزا جو شادی شدہ ہو اس کے لیے تو رجم ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تورات پڑھے ہوئے نہیں تھے، انجیل پڑھے ہوئے نہیں تھے، اور پچھلی کتابیں پڑھے ہوئے نہیں تھے. تو علم کی تحصیل کے نہ ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو اس طرح جواب دینا، یا یہ آپ کے کمال علمی کی دلیل ہے، اور یہ کمال نبوت ہے، یعنی نبوت کی دلیل ہے کہ علم حاصل نہ کرنے کے باوجود، کسی مدرسے میں داخلہ لینے نہ لینے کے باوجود، اور کوئی کتاب نہ پڑھنے کے باوجود ان کو ان کی کتاب کا حکم بتا دینا، تو گویا یہ دلیل نبوت ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ بات صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے ہی بتلا سکتے ہیں. تو جب وحی کے ذریعے بتلا سکتے ہیں تو دلیل نبوت ہو گئی. تو آپ کا یہ کمال علمی ہے گویا کہ. چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی، اے اہل کتاب، تمہارے پاس آیا ہمارا رسول جو واضح کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے تمہارے سامنے بہت سی وہ باتیں جو تم چھپاتے ہو کتاب سے، یعنی تورات میں جن احکام کو تم چھپاتے ہو، یہ نبی ان باتوں کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ ظاہر کرنے میں شرعی مصلحت ہو تو. اور ویعفو عن کثیر، اور وہ باتیں جو تم چھپاتے ہو ان میں سے بہت سی باتوں سے نبی درگزر کر دیتا ہے. یہ کمال اخلاق ہے آپ کا، وہ کمال علمی تھا، یہ کمال اخلاقی ہے کہ آپ کے اخلاق کتنے اونچے ہیں کہ بہت سی وہ باتیں جو تم چھپاتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باخبر ہونے کے باوجود
جاننے کے باوجود وہ درگزر فرماتے ہیں تم سے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اظہار میں شرعی مصلحت نہیں ہے، صرف تمہاری رسوائی ہوگی، تمہاری ذلت ہوگی، تم رسوا ہوگے. تو تم کو رسوائی سے بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں سے درگزر فرماتے ہیں، باخبر ہونے کے باوجود اس کو ظاہر نہیں کرتے، کیونکہ ظاہر کرنے میں کوئی شرعی مصلحت نہیں ہے. ہاں، جہاں شرعی مصلحت ہے ان باتوں کو آپ ظاہر فرماتے ہیں. تو کہا کہ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال علمی بھی ہے جو دلیل نبوت ہے، اور جو کمال علمی دلیل نبوت ہے وہ مؤید ہے کمال اخلاقی سے، یعنی آپ کے اخلاق کے کمال کی وجہ سے. تو گویا آپ کے دوسرے بہت سارے معجزات ہیں، اس کے علاوہ آپ کا یہ بھی ایک معجزہ ہے، آپ کے نبوت کی یہ بھی ایک دلیل ہے کہ وہ باخبر ہونے کے باوجود تم سے درگزر کرتے ہیں. تو درگزر کرنا اور تم سے اس طرح کا سلوک، تم سے اس طرح کا رویہ، تم سے اس طرح کا برتاؤ کرنا، یہ خود آپ کی نبوت کے ثابت کرنے کے لیے کافی ہے. تو آپ کی نبوت کا اس سے اثبات ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ جاننے کے باوجود اچھا سلوک کرتے ہیں، اچھا برتاؤ کرتے ہیں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تمہارے پاس اللہ کی جانب سے روشنی آ گئی. نور کی تفسیر صاحب معالم التنزیل علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تو یہ فرمایا کہ نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 نور سے مراد اسلام، اور کتاب مبین سے مراد انہوں نے قرآن کریم لیا ہے. یہ تو ہوئی بات علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی. اور اسی طریقے سے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں انہوں نے 3 باتیں بیان فرمائی ہیں نور کے متعلق. نمبر 1 تو وہی جو صاحب معالم التنزیل فرماتے ہیں کہ نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 2 وہی جو صاحب معالم التنزیل فرماتے ہیں کہ نور سے مراد اسلام. اور نمبر 3 جو صاحب معالم التنزیل نے بیان نہیں فرمائی، امام رازی بیان فرماتے ہیں کہ نور سے مراد کتاب، لیکن یعنی قرآن کریم. لیکن اس صورت میں یہ اعتراض ہوتا ہے، اسی لیے یہ تیسرا قول ضعیف قرار دیا ہے. اور اعتراض یہ ہوتا ہے کہ نور سے مراد بھی کتاب لیں اور کتاب مبین سے مراد بھی کتاب لیں، یعنی دونوں سے مراد قرآن ہو گیا تو عطف تو مغایرت کا تقاضا کرتا ہے، یعنی معطوف علیہ میں مغایرت ہوتی ہے. مغایرت کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر کوئی یوں کہے کہ ابراہیم اور عرفان آئے، تو ابراہیم پر عرفان کا عطف ہوا تو ابراہیم الگ ذات ہوگی اور عرفان الگ ذات ہوگی، کیونکہ معطوف علیہ مغایرت کا تقاضا کرتے ہیں. سیب اور کیلا کھایا تو سیب الگ چیز ہوگی اور کیلا الگ چیز ہوگی. سیب اور کیلا دونوں ایک چیز نہیں ہو سکتی کہ سیب کیلا بھی ہو اور کیلا تو ہے ہی کیلا، یا کیلا سیب ہو اور سیب تو ہے ہی سیب، ایسا نہیں ہو سکتا. مغایرت کا تقاضا کرتا ہے. تو نور سے مراد قرآن کریم لے اور کتاب مبین سے بھی مراد قرآن کریم لے تو دونوں ایک بات ہو گئی، اس لیے اس کو ضعیف قول قرار دیا ہے. لیکن مجھے ہمارے متأخرین محققین میں سے جن کا میں شیدائی ہوں اور گرویدہ ہوں، ان کی کتابوں کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں، متاثر بھی ہوں، ہماری مسجد میں تشریف لاتے رہے اور اسٹمفورڈ ہل میں ان کا قیام ہوتا تھا. مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعتاً، جن کا پچھلے رمضان میں 25 رمضان کو انتقال ہوا، اللہ ان کو غریق رحمت فرماوے، ان کی درجات کو بلند سے بلندتر فرماوے. بہت کام کر کے گئے اور ایک کام تو ایسا کیا کہ جو تمام علماء دیوبند پر قرض تھا وہ قرض انہوں نے ہی اتارا ہے، اور وہ ہے حجت اللہ البالغہ کی شرح، جس کو ہم رحمۃ اللہ الواسعہ کہتے ہیں. 5 جلدوں میں ہے، ایک جلد تقریباً 500 صفحات اس کے ہیں، تو گویا کہ 6000 صفحات رحمۃ اللہ الواسعہ کے ہیں، حجت اللہ البالغہ کے شرح. بہرکیف تو انہوں نے ایک بات یہ بیان فرمائی اس سلسلے میں کہ نور اور کتاب مبین، نور سے بھی مراد کتاب یعنی قرآن کریم ہے اور کتاب مبین سے بھی قرآن کریم ہے. اور انہوں نے جو دلیل بیان کی اس میں کچھ وزن نظر آتا ہے کہ یہ عطف تفسیری ہے، یہ عطف تفسیری ہے، یعنی نور کی تفسیر کرنے کے لیے کتاب مبین کو بیان کیا گیا ہے. اور دلیل کیا بیان کی
کہ اگر دو الگ الگ چیزیں مراد ہوتی تو یوں ہوتا یہدی بہم اللہ، ہاں واحد کی ضمیر ہے اور ہیما تثنیہ کی، ان دونوں کے ذریعے نور بھی الگ چیز ہوتا اور کتاب مبین بھی الگ چیز ہوتی، تو یہدی بہم اللہ، اللہ ان دونوں کے ذریعے اس طرح کہتے، لیکن اللہ فرماتے یہدی بہ اللہ، تو بعد میں یہدی بہ اللہ قرینہ ہے اس بات کا کہ نور جس قول کو تفسیر رازی میں ضعیف قرار دیا ہے وہی قول مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لیا ہے اور اس کی یہ دلیل بیان کی کہ یہ عطف تفسیری ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہدی بہ اللہ کہا ہے، دونوں کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے ہی کی، اور دونوں سے مراد ایک ہی چیز ہے۔ اور قرآن کریم کو نور اس لیے کہا گیا کہ قرآن کریم ہدایت اور یقین کے راستوں کو واضح کرنے والا ہے، ظاہر کرنے والا ہے، آشکارا کرنے والا ہے، اس لیے قرآن کریم کو نور کہا گیا ہے۔ صاحب کشاف رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ دو میں سے صرف ایک ہی کی تفسیر کی ہے، اور وہ کیا؟ نور کی۔ کتاب مبین کے بارے میں انہوں نے کوئی روشنی نہیں ڈالی، نور کی تفسیر انہوں نے قرآن کریم سے کر دی ہے۔ کتاب مبین پر روشنی اس لیے نہیں ڈالی ہوگی کہ وہ واضح ہے، تو گویا کہ اس سے مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات مؤید ہو جاتی ہے صاحب کشاف کی بات سے، یعنی اس کی تائید ہو جاتی ہے۔ تو بہرکیف قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نور سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لیا ہے، اور اسی طریقے سے اسلام بھی مراد لیا ہے، اور کتاب مبین سے قرآن کریم لیا ہے۔ یہدی بہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے ہدایت فرماتے ہیں جو اس کی رضامندی کا تابع ہو، یعنی اس کی رضا کی تابع داری کرے۔ یہ پہلا مفعول ہوا یہدی کا، یعنی جو اس کی رضا کی تابع داری کرے اس کو ہدایت دیتے ہیں، کس کی؟ سلامتی کے راستے کی۔ یہاں سلام کے بعد میں یہ لکھا گیا کہ سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، تو گویا کہ سلام کے راستے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن، تو سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام۔ اور دوسری یہ تفسیر کی ہے کہ سلام سے مراد سلامت، یعنی سلامتی کے راستے، یعنی وہ راستے جو جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، سلامتی کے راستوں سے سلامتی کے گھر میں پہنچیں گے۔ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ، اور نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف اپنے حکم سے، اور ان کو چلاتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ یہاں امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات یہ بیان فرمائی کہ پچھلی آیت میں 3 نعمتوں کو بیان فرمایا ہے، جن 3 نعمتوں کے ذریعے اپنے بندوں کو خاص کیا ہے۔ ان میں پہلی نعمت نبوت، دوسری نعمت عقل، تیسری نعمت کتاب۔ نبوت کس سے لیا؟ قد جاءکم رسولنا یبین لکم سے نبوت لی ہے، اور عقل کس سے لیا؟ نور سے مراد عقل لیا ہے، یعنی کیونکہ عقل بھی روشنی ہے، عقل کی وجہ سے انسان نفع اور نقصان کے درمیان تمیز کرتا ہے، کھرے کھوٹے کے درمیان تمیز کرتا ہے۔ اور کتاب مبین یہ قرآن کریم۔ تو گویا کہ پہلی آیت میں 3 نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جن 3 نعمتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مخصوص فرمایا ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں وہ 3 نعمتیں جن احکام کی طرف لوٹتی ہیں، وہ 3 نعمتوں سے وجود میں آنے والے جو کام ہیں ان کاموں کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ یہدی بہ اللہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ اللہ اس کے ذریعے یعنی نبی کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں اس کو جو اس کی رضا کا تابع دار ہو سلامتی کے راستوں کی۔ تو یہدی بہ اللہ لوٹتا ہے نبوت کی طرف، اور یخرجہم من الظلمات الی النور یہ لوٹتا ہے نور کی طرف۔ گویا نور کا کام کیا ہے؟ نور کا عمل کیا ہے؟ نور کا عمل یہ ہے کہ وہ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ اور کتاب مبین اس کا کام کیا ہے؟ یہدیہم الی صراط مستقیم۔ کتاب مبین یعنی روشن کتاب، واضح کتاب، ظاہر کرنے والی کتاب، یہ ان کو سیدھے راستے کی طرف لے جاتی ہے، چلاتی ہے۔
اللہ رب العزت قابل عمل باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نکلنے والا کلام، اللہ اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ماہ مبارک سروں پر ہے تو اس کی قدردانی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم قرآن کریم کی تلاوت کی شروعات کر دیں، ابتدا کر دیں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھ سکیں۔ ریہرسل جسے ہم کہتے ہیں نا، تو شروع کر دیں انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔